بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ڈیجیٹل نیٹ ورک میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہفتے کی روز صبح صبح حماس جو کہ فلسطین کی ایک مسلح جنگجو تنظیم ہے، انہوں نے اسرائیل کے اوپر 3 اطراف سے اٹیک کیا: زمینی، فضائی اور بحری۔ وہ دن ہفتہ کا دن تھا اور اس دن یہودیوں کا ایک اسپیشل تہوار ہوتا ہے جس دن وہ سب سے زیادہ اپنے اس تہوار کے اندر مصروف تھے۔ تو یہ اٹیک کی پلاننگ جو ہے اس سے پہلے کافی عرصے سے چل رہی تھی، تو یہ دن جو ہے انہوں نے اسپیشلی ہفتے کا دن جو ہے حماس نے یہ چوز کیا۔ بیسیکلی مسجد اقصیٰ میں یہودیوں نے اپنی کچھ انہوں نے عبادت کی تھی اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکال باہر پھینکا۔ تو اس دفعہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو جتنے بھی فلسطینی تھے انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ بالکل چپ تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی سیٹرڈے والے دن جو ہے نا یہ سڈن اٹیک ہوا۔ اب ہوا یوں کہ حماس نے ایک 20 منٹ کے اندر 5000 جو ہے وہ راکٹ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ فائر کیے۔ اب اسرائیل جو ہے وہ پورا کا پورا ایک آئرن ڈوم کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے۔ جہاں پہ ان کا آبادی ایریا ہے وہاں پہ ایک طرح سے جو آئرن ڈوم ہے وہ ان کا شیلڈ کا کام کرتی ہے۔ تو بیسیکلی حماس کا 5000 راکٹ فائر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر 90% ان کو شیلڈ کور کے اندر راکٹ ختم ہو جاتے ہیں تو باقی جو 10% ہیں وہ ان کے ٹارگٹ کے اوپر گرے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کے کئی گودام اور کئی فوجی انسٹالیشن اور کئی جو مقامات ہیں اہم وہاں پہ وہ راکٹ گرے اور انہوں نے وہاں پہ کافی اچھا خاصا نقصان کیا۔ تو ہم جب پاکستانی، یہ پوری دنیا جب اٹھی تو سوشل میڈیا اور خبروں کے اندر یہ جو ہے نیوز گردش کی، تو اس کے بعد دنیا میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ فوراً ہی ڈفرینٹ کنٹریز کے اس کے اوپر بیانات آنا شروع ہو گئے، جس میں امریکہ جو ہے وہ سر فہرست دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا۔ امریکہ اور انڈیا نے بھی اسٹریٹ فارورڈ اسرائیل کی جو ہے حمایت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سے اسرائیل کی طرف سے غزہ پٹی کے اوپر شدید بمباری جو ہے وہ اس دن سے شروع ہو گئی۔ 1000 سے اوپر اس وقت بچے، بوڑھے اور جوان جو ہے وہ فلسطین کے غزہ پٹی کے اندر اسرائیل کی بمبارمنٹ سے شہید ہوئے، اور تقریباً 600 سے 700 اسرائیلی جو اس میں فوجی اور دوسرے جو سویلین ہیں وہ ان حملوں کے اندر شہید ہوئے۔ اب ہوا یہ تھا کہ حماس نے، چونکہ انہوں نے اسرائیل نے حماس پٹی اور اسرائیل کے جو درمیان انہوں نے ایک دیوار بنائی ہوئی تھی، اب اس کو کراس کرنا تو مشکل تھا، تو انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے گلائڈر کے ذریعے وہاں پہ انٹری ماری، اور وہاں سے آتے ہی انہوں نے وہاں سے نیچے اترتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کی۔ پھر انہوں نے سمندر والی سائڈ سے اور پھر زمینی رستے سے انہوں نے بلڈوزر سے جو ان کی جو دیوار تھی ان کو اکھاڑ کے تو وہ اندر داخل ہوئے۔ کافی تقریباً کوئی سننے میں آیا کہ 22 مقامات کے اوپر یہ جنگی ماحول جو ہے وہ بنا رہا۔ اس کے بعد سے اب تک تقریباً آج تیسرا دن تھا جنگ کا، تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ کوئی 10,000 پلس جو راکٹ ہیں وہ اسرائیل کے اوپر فائر کیے، اور اسرائیل کے ایئرپورٹس کی تمام تر پروازیں جو ہیں وہ منسوخ ہیں۔ کوئی باہر جا نہیں سکتا، باہر سے کوئی آ نہیں سکتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایران سائڈ سے بھی بیانات آنا شروع ہو گئے کہ جیسا کہ اس کے فوراً بعد اسرائیل نے حماس کو یہ دھمکی دی کہ آپ کے پاس 12 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس کے بعد ہم غزہ پٹی کو مستقل طور پہ اس کے اوپر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، اس کو ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اس بیان کے بعد پھر ایران کی طرف سے یہ بیان آیا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم اسرائیل کو جو ہے وہ نقشے سے مٹا دیں گے۔ اس کے بعد جو حزب اللہ ہے لبنان کی طرف سے، انہوں نے بھی ان کی حماس کی حمایت کا اعلان کیا، اور انہوں نے بھی لبنان والی سائڈ سے انہوں نے راکٹ فائر کرنا شروع کر دیے۔ پھر اسرائیل نے، ظاہر سی بات ہے، دو اطراف سے جنگ چھڑ گئی۔ اب اس جنگ کے اندر امریکہ نے
اپنا ایک بحری بیڑا جو ہے وہ ان پانیوں کے اندر بھیجا ہوا ہے، جس کے اوپر تقریباً 400 جنگی جہاز اوپر موجود ہیں، اور وہ اسپیشلی اسرائیل کی مدد کو آ رہا ہے، اور غزہ پٹی کے اوپر بمبارڈمنٹ کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ویڈیوز اور دوسری چیزیں موصول ہو رہی ہیں، آج حماس کی طرف سے ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے، اس کے اندر ان کے جو اسرائیل کے جو مین کمانڈر ہیں، جو نیول فورس کے کمانڈر ہیں، جو آرمی کے کمانڈر ہیں، وہ انہوں نے اریسٹ کیے ہوئے، اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے، اور ان کے چہرے بھی ہلکے پھلکے زخمی تھے، ان کو وہ ویڈیوز کے سامنے وہ جو ہے نا لے کے آئے، اور ان ویڈیوز کو انہوں نے وائرل کیا کہ اگر آپ ایک بم جو ہے وہ غزہ پٹی کے اوپر گرائیں گے، تو اس کے بدلے میں آپ کا ایک جو ہے کمانڈر، وہ ہم اس کو مارتے جائیں گے۔ تو اس سب کے باوجود بھی اسرائیل نے ابھی تک وہ نہیں کیا، لیکن قطر جو ہے وہ دونوں اطراف سے ثالثی کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں حد تک اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کم از کم ہم زمینی رستے سے حملہ کر کے اپنے وہ چھڑوا لیں۔ لیکن آج ایک اور ویڈیو جو ہے وہ بھی شام کو وائرل ہوئی ہے حماس کی طرف سے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ راکٹ ایک سرنگ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ سرنگ میلوں لمبی ہے۔ اب وہ سرنگ کا نہیں پتہ کہ وہ اسرائیل کی طرف بھی جا رہی ہے، یا غزہ پٹی کے اندر ہے، یا کسی اور کنٹریز کو بھی جو ہے وہ لنک کرتی ہے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان اسرائیل اس کو سمجھ رہا ہے کہ جی ہم بمبارڈمنٹ کریں گے اور غزہ پٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب رشیا نے بھی ان کے جو وہ رمضان ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی ہے، اور رمضان صاحب نے تقریباً کو 15,000 اپنے جنگجو پیوٹن کے جیسے ہی ان کو آرڈر آئے گا تو وہ فلسطین کی طرف بھیجنا شروع کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبان کی طرف سے بھی ہلکا پھلکا بیان جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے کہ اگر ہمیں ایران اور سیریا جو ہے اگر ہمیں راستہ دے گا تو ہم اپنے جنگجو جو ہے وہ فلسطین کی مدد کے لیے ہم بھیجیں گے۔ تو بے شک اسرائیل کے ساتھ انڈیا، یورپین کنٹریز اور امریکہ اس وقت کھڑا ہے، لیکن اتنا اس جنگ کو جیتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ حماس نے جس دفعہ جو جنگ شروع کی ہے اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے یہ سارا کچھ سوچ کے شروع کی ہے کہ ہم اگر اٹیک کریں گے تو اس کا رد عمل کیا آئے گا۔ ظاہری سی بات ہے وہ اس چیز کو جواز بنا کے تو ہمیں مستقل طور پہ ختم کرنا چاہیں گے، لیکن ایجپٹ، مصر نے ان کو چند دن پہلے اسرائیل کو اس چیز کی وارننگ دی تھی کہ آپ کے اوپر اٹیک ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اسرائیل نے کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس حملے کو ایک 9/11 طرز کا حملہ بنانا چاہتے تھے، جس کو جواز بنا کے وہ مستقل جو ہے وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر سکیں، اور تقریباً پورا کا پورا اس کو اسرائیل بنا سکیں۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ بہت لمبی ہونے والی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی World War III کا بھی اس میں اندیشہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، کہ اگر دوسرے کنٹریز اس جنگ کے اندر انوالو ہوتے ہیں، جیسے امریکہ، انڈیا اور یورپ اسرائیل کی طرف سے انوالو ہوتے ہیں، اور دوسرے مسلم کنٹریز اور چائنا اور روس اگر ادھر سے انوالو ہوتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے یہ ایک تیسری جنگ عظیم کی سی کیفیت جو ہے وہ بن جائے گی۔ تو ابھی آج تک کی جو صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔